سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک اس کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، جب میں چاہتا ہوں تب لوگوں کی زبان پر میرا نام آتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر آج ہم ذکر غوث العظم کرنے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے بلکہ بغداد کے دولہ کی مرضی ہے۔ فرماتے جب میں چاہتا ہوں تو لوگوں کی زبان پہ میرا نام آتا ہے، اور جب میرا نام لوگوں کی زبان پر آتا ہے تو پھر اللہ ان سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ فرماتے مصیبت میں میرا نام لیا کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جس نے مصیبت میں میرا نام لیا اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سرکار غوث العظم دستگیر کی شان یہ ہے، میں غوث پاک کی شان کیا بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، میں محمد امتیاز پلاموی۔ ابھی آپ نے بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے خطیب مولوی امین القادری صاحب کے بیان کا ایک حصہ سنا ہے، جس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے انہوں نے پبلک کو گمراہ کرنے والی باتیں کہی ہیں۔ دراصل اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ سے رشتہ توڑ کر ولیوں کی طرف رشتہ جوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ چلیے اس پر مزید تفصیل کریں گے، اس سے پہلے ایک اور کلپ آپ کو سنانا چاہتے ہیں، اس کے بعد مکمل تبصرہ ہوگا۔ امام حسن کو اٹھایا، امام حسین ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میرا چھوٹا لال جو ہے وہ ٹک ٹکی باندھ کر نانا کو دیکھتا ہے، اور آج خلاف معمول ساری توجہ حسن مجتبی کی طرف ہے۔ وہ رسول جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپے، اس کی نگاہ سے سیدہ کے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے تھے؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ حسن پر توجہ دینا آج تجھے تعجب میں مبتلا کرتا ہے کہ آخر ساری توجہ آج حسن پر کیوں ہے؟ فرماتے وجہ یہ ہے کہ جبریل آئے تھے اور بتا گئے کہ حسین وہ ہیں جن کی اولاد میں ائمہ اور امام پیدا ہوں گے، یعنی امام زین العابدین حسین پاک کی اولاد میں، امام باقر حسین پاک کی اولاد میں، جعفر صادق حسین پاک کی اولاد میں، موسیٰ کاظم حسین پاک کی اولاد میں، امام علی رضا حسین پاک کی اولاد میں، جناب تقی نقی حسن عسکری حسین پاک کی اولاد میں، ائمہ حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ یہ جبریل نے بتایا، اور پھر جبریل نے کہا آقا حسن وہ ہے جس کی اولاد میں ایک شہزادہ تشریف لائے گا جو مقام نبیوں میں اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ مقام ولیوں میں اللہ اس کو دے گا، اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ معزز ناظرین، آپ نے ابھی مولوی امین القادری صاحب کی بکواس کو سن لیا کہ کس طریقے سے انہوں نے گمراہیاں پھیلائی ہیں لوگوں میں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کے بیان کردہ باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کیا جائے، اس کے بعد اس پر تبصرہ کیا جائے۔ چنانچہ مولوی امین القادری صاحب کے دو کلپ جو آپ نے سنا، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا خلاصہ 3 باتوں میں منحصر ہے۔ نمبر 1، حضور پیران پیر فرماتے ہیں میں وہ ہوں جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک اس کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، جب میں چاہتا ہوں تب لوگوں کی زبان پر میرا نام آتا ہے، اور جب میرا نام لوگوں کی زبان پر آتا ہے تو پھر اللہ اس سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ دوسری پوائنٹ کی بات کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں مصیبت میں میرا نام لیا کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جس نے مصیبت میں میرا نام لیا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تیسری پوائنٹ کی بات یہ کہی کہ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غوث پاک کی شان بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ آگے امین القادری صاحب ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے یہ باتیں کرتے ہیں جس پر تبصرہ ضرور کیا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، وہ بتا گئے کہ ائمہ کرام حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ چنانچہ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضور
حضرت حسن وہ ہیں جن کی اولاد میں ایک شہزادہ تشریف لائے گا، جو مقام نبیوں میں اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مقام ولیوں میں اس کو دے گا، اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ تبصرہ کیا جائے اس بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم علماء اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، تمام کا ہم احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ اللہ کے ولی مانتے ہوئے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا نام ادب سے لیتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ سلسلہ صوفیہ میں جو 4 سلاسل ہیں، قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، الحمدللہ ہمارے تمام اکابرین انہی 4 سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص ان حضرات کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گندے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم خود ان کے نام لیوا ہیں۔ لیکن ان کے نام لیوا ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسی بھی مخلوق کو نبیوں سے بڑھا دیا جائے یا ان کا مقابل کر دیا جائے، یہ اللہ کے مرتبے میں پہنچا دیا جائے۔ اگرچہ لوگ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کے مرتبے تک نہیں پہنچا رہے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، کچھ اقوال ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ چنانچہ ابھی آپ نے امین القادری صاحب کی باتیں جو سنی ہیں، جب یہ باتیں پبلک میں جائیں گی تو پبلک کے دماغ میں ایسی باتیں آئیں گی، اور جب ان کو مصیبت آئے گی تو اللہ کا نام لینے کے بجائے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیں گے، کیونکہ ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ مصیبت میں میرا نام لیا کرو، کیونکہ اگر میرا نام لوگے تو اللہ پاک مصیبت کو دور کر دے گا۔ اور یہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، یہ میرا اپنا مشاہدے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے، میرے ساتھ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ بارش کئی دنوں سے نہیں ہو رہی تھی، اچانک چلتے چلتے بارش کا موسم ہوا، کچھ قطرات ٹپکنے لگے، تو انہوں نے ہمارے رشتہ دار نے یہ کہا، اے غوث اعظم، اے غوث پاک، بارش برسا دیجئے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے، سنی سنائی بات نہیں، یہ ہمارے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے۔ تو اس آدمی کے دل میں یہ بات کس نے بیٹھائی کہ تم مصیبت میں یا ایسے وقت میں اللہ کے بجائے غوث اعظم کا نام لیا کرو؟ ہم نے کہا اللہ کو پکاریے، اللہ سے مانگیے۔ کہا نہیں، اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے جب غوث اعظم دے رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے ساتھ مشاہدہ ہوا ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر آپ کو چاول چیک کرنا ہے پکا کہ نہیں، تو آپ ہر چاول کو چیک نہیں کریں گے، بلکہ دیکھ کے 1-2 چاول کو چیک کر لیں گے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ پبلک کا حال دیکھیے کہ پبلک کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور یہاں تک پہنچنے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اسٹیجوں پر ایسے فضائل بیان کر کے مخلوق کو، اللہ کے ولیوں کو اللہ تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے امین القادری صاحب نے جو باتیں کہی ہیں کہ مصیبت میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے سے مصیبت دور ہوتی ہے، سوائے پبلک کو گمراہ کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پبلک گمراہ ہوتی ہے، پبلک کا تعلق اللہ سے ٹوٹ کر ولیوں سے جڑ جاتا ہے، اور ان کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ جب سارا کام مزاروں پر ہو رہا ہے، ولیوں سے ہو رہا ہے، تو اللہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جبکہ قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے، ادعونی استجب لکم ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وإن یمسسک اللہ بضر، کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ، تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ پاک تمہیں بھلائی پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ اللہ پاک صاحب فرما رہے ہیں کہ مصیبت دینے والا، بھلائی دینے والا، مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان خطیبوں کے ذریعے سے پبلک کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لو، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ اس کا مطلب تو یہ پبلک اللہ کو نام چھوڑ کر انہی کا رٹ لگانا شروع کر دیں گے، اور لگا رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنا مشاہدہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس لیے ایسی گمراہی پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے، اور پبلک کو چاہیے کہ ایسے گمراہ لوگوں سے دور رہیں۔ اسی طریقے سے امین القادری صاحب نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ ٹھیک ہے، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان بہت ہی بلند ہے، ان کی شان میں کوئی تنقیص کیسے کر سکتا ہے؟
کوئی ان کی برائی کیسے کر سکتا ہے؟ ان کا تذکرہ سوء ادب سے کیسے کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال ولیوں میں جو مقام مرتبہ ہے بہت ہی بلند ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ حدیث نقل کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے جہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ آپ نے یہ کہہ دیا اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا ہے باضابطہ۔ اگر ان کا نام کے ساتھ تذکرہ ہوتا تو کتب احادیث میں ان کا تذکرہ ضرور ہوتا، یا جو حدیث کی معتبر کتابیں ہیں ان میں تذکرہ ضرور ہوتا۔ جیسا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں تشریف لائیں گے، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوصاف، ان کا نام، ان کا خاندان پوری تفصیل کے ساتھ واضح انداز میں بیان کر دیا ہے۔ اگر واقعی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ایسی کوئی حدیث ہوتی تو کتب جو معروفہ ہے ان میں ان کا تذکرہ ضرور ہوتا، لیکن نہیں ملتا تذکرہ۔ تو برائے کرم فضیلت تو خوب بیان کریں، منقبت خوب بیان کریں، ولیوں سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، لیکن ولیوں سے جوڑنے کے چکر میں حدیثوں کا ستیہ ناش نہ کیا جائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی نسبت نہیں کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ایسی جھوٹی روایتوں سے دور رہیں اور لوگوں کو دور رکھیں، لوگوں کو گمراہی کی باتیں نہ بتائیں۔ اولیاء کے راستے پر چلنے کی تلقین تو کریں، لیکن آپ ایسی تلقین نہ کریں کہ پبلک کا دماغ یہ کام کرے کہ سب کام ولیوں سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر پبلک کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو لوگ ولیوں کے پاس ہی جائیں گے، اللہ کے دربار میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ آپ مشاہدہ کر لیجئے کہ جو بھیڑ، جو مجمع حضرات اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے مزارات پر ہیں، کیا وہ مجمع مسجدوں میں ہیں؟ جس طریقے سے لوگ مصیبتوں میں آپ کے بیان کردہ مسائل کے مطابق لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مانگ رہے ہیں، کیا اس طریقے سے آپ کے مسلک کے لوگ اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ مشاہدہ کیجئے، معلوم ہو جائے گا بالکل برعکس معاملہ ہے، کیونکہ آپ نے پبلک کو ایسا گمراہ کر دیا ہے، ان کے دماغ میں حضرات اولیاء کرام کی ایسی محبت اور ایسا غلو کے الفاظ ڈال دیے ہیں کہ ان کا دماغ صرف اولیاء کرام سے ہی جڑا ہوا ہے اور اللہ کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے خدا را لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ ایسے بیانات سے دور رہیں، اور آپ حضرات سے اپیل ہے کہ آپ ایسے بیانات ہرگز نہ دیا کریں جس سے پبلک گمراہ ہو۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔